العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا وقال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم آج جو کچھ بھی دنیا میں حالات ہیں، کوئی بھی انسان ناواقف نہیں ہے اور مسلمانوں کو ہرگز ناواقف نہیں ہونا چاہیے۔ آج اگر پوری دنیا میں کوئی چرچا ہے، کوئی تذکرہ ہے تو وہ یہ ہے کہ 20-25 لاکھ مسلمانوں کو تڑپا تڑپا کر مار دیا جائے۔ یہ کسی بھی مسلمان کے لیے کوئی خوشی کی خبر نہیں ہے، لیکن زمین پر نقشہ ایسا ہی بن رہا ہے اور بنا دیا گیا ہے، اور ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ ایسے جڑے ہوئے ہیں جیسے کسی مکان کی اینٹیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں تو وہ مکان کھڑا رہتا ہے، اور جب مکان کی اینٹیں ایک دوسرے سے رشتہ توڑ لیتی ہیں، اینٹیں اکھڑ جاتی ہیں، تو وہ مکان کھڑا نہیں رہتا ہے بلکہ وہ زمین بوس ہو جاتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر مسلمان ہیں اور سب کا ایک ہی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اسی کلمے کی بنیاد پر قرآن پاک نے ہر ایک ایمان والے کو دوسرے ایمان والے کا بھائی بنایا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، ہر ایمان والا ایک دوسرے کا بھائی ہے، اور بھائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بھائی خوش ہوتا ہے تو دوسرے کو خود بخود خوشی حاصل ہو جاتی ہے، اور اگر ایک بھائی کو کسی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے دوسرے کو نہیں پہنچتی ہے، لیکن بھائی ہونے کی وجہ سے وہ دوسرا بھی خود بخود غمگین ہو جاتا ہے۔ یہ ہے بھائی کا بھائی سے رشتہ۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری زندگی اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے حکموں کے مطابق ہوتی ہے اور ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں کی ایسی تربیت فرمایا ہے کہ ویسی تربیت کوئی دوسرا کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول کھول کر قرآن پاک میں بتا دیا ہے کہ ایمان والے تمہارے کون دوست ہیں اور کون تمہارے دشمن ہیں، اور یہ بتایا ہوا اللہ کا ہے، اور اللہ کا بتایا ہوا کبھی غلط ہو نہیں سکتا۔ اللہ نے جس کو دشمن بتا دیا وہ قیامت تک کسی ایمان والے کا دوست کبھی ہو نہیں سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو اس کا دوست بنا دیا تو پھر وہ قیامت تک اس کا دشمن ہو نہیں سکتا۔ ایک مرغی بھی جاندار ہونے کی حیثیت سے
اس کے بھی کچھ دشمن ہیں، تو وہ اپنے چھوٹے چھوٹے چوزوں کو آواز نہیں آ رہی اوپر، بتا دیتی ہے آواز نہیں آ رہی۔ کہ یہ چیل تمہارا دشمن ہے، تم پھیل جاؤ، دانہ چگو، لیکن اگر چیل نظر آ جائے تو ماں کے پروں کے نیچے پناہ لے لینا۔ ایک مرغی بھی اپنے بچے کو یہ بتا دیتی ہے، اور اس بچے کا اپنی ماں کے بتائے ہوئی بات پر اتنا یقین ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیل نظر آ جائے تو سارے بچے بھاگ کر اپنے ماں کے پروں میں پناہ لے لیتے ہیں۔ یہاں سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایمان والے کیا اللہ کے بتائے ہوئے دشمن کو پہچانتے ہیں اور اس کے ساتھ وہی کرتے ہیں جو ہمیں اللہ نے حکم دیا، یا اللہ نے ہمیں جس کو اپنا ہمارا دوست بتا دیا کیا ہم اس سے دوستی کا معاملہ رکھتے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات۔ دنیا میں حادثات تو ہوتے ہیں، ہمیشہ ہوئے ہیں، لیکن اس سے ہمیں اللہ نے سبق سکھانا چاہا ہے۔ ابھی دنیا میں جتنی قومیں بس رہی ہیں، دنیا میں موجود ہیں، مختلف قومیں ہیں، مختلف مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں، مختلف کلچر والے لوگ ہیں۔ ایمان والوں کا اپنا ایک ہی طریقہ ہے قرآن و حدیث کا، پوری دنیا میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی بتا دیا ہے کہ تمہارا کون دشمن ہے اور تمہارا کون دوست ہے۔ اور یہ آج کی نئی بات نہیں ہے کہ کوئی ہمارا نیا دشمن پیدا ہو گیا ہے۔ جب سے زمین پر اسلام آیا ہے اس وقت سے اس کی دشمنی موجود ہے، سب جانتے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی ہم سب کے آقا مولا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس روز ولادت ہوئی مکہ مکرمہ میں، تاریخ بتاتی ہے کہ ایک شخص پہاڑوں سے نکل کر آیا، بال بکھرے ہوئے، گرد و غبار سے بدن اٹا ہوا، کپڑا پرانا میلا کچیلا، اور اس کی بولی میں کچھ ایسی بھنبھناہٹ تھی کہ کوئی صاف سمجھ بھی نہیں سکتا تھا، اور وہ پاگلوں کی طرح مکہ مکرمہ کی گلیوں میں بھٹک رہا تھا اور لوگوں سے پوچھ رہا تھا آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ہاں پیدا ہوا ہے، عبد المطلب کے گھر میں عبداللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو اس نے بڑی آرزو منت کیا کہ ہمیں اس بچے کو دکھلا دو، حالانکہ اس شخص کو مکہ مکرمہ میں کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ تو لوگ اس کو لے کر عبد المطلب کے دروازے پہ گئے اور عبد المطلب سے کہا کہ یہ شخص اس بچے کو دیکھنا چاہتا ہے جو پیدا ہوا ہے۔ تو اندر گئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد المطلب گود میں لے کر باہر آئے، اور اس نے ایک بھری نگاہ سے ٹکٹکی باندھ کر بچے کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد وہ پادری ایسا پاگل ہو گیا اور ایسا کچھ بولنے لگا کہ اس کے بولنے سے اس کی مایوسی اور افسوس کا اظہار صاف ہو رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا انتقل رسالت انتقل النبوت من بنی اسرائیل الی بنی اسماعیل، نبوت اب نکل گئی
وہ نبوت جو سلسلہ وار چلی آ رہی تھی بنو اسرائیل میں، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں، اب وہ نبوت منتقل ہو گئی اسماعیل کے خاندان میں، بنو اسماعیل۔ جس کا اسے افسوس تھا، یہ کہتا ہوا کہ اب تو کہانی ختم ہو گئی، اب ہمارے نبی کی نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا، اب دوسرے سلسلے کے نبی آ گئے جو آخری نبی ہیں، اور آخری نبوت ہمارے سلسلے میں نہیں ہوگی، یعنی یہود و نصارہ میں نہیں ہوگی، اور یہ بنو اسماعیل میں آ گئی۔ یہ بولتا ہوا پھر وہ جنگل میں چلا گیا، پھر کسی کو نظر آیا نہیں۔ وہ اس دن سے ابتدا ہو گئی۔ اس کے بعد سرکار دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا شہرہ ہوا، لوگ مسلمان ہوتے گئے، لیکن دشمنی نے جڑ پکڑنا وہیں سے شروع کر دیا۔ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ یہود مدینہ منورہ میں پہلے سے آ کر بسے ہوئے تھے، یہ امید لگا کر کہ وہ آخری نبی جو پیدا ہوں گے وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آئیں گے، اور وہ ہمارے بنو اسرائیل کے سلسلے سے ہوں گے، ہم ان کے ساتھ مل کر پوری دنیا میں حکومت کریں گے۔ تو اس کے لیے وہ پہلے سے مدینہ منورہ میں آ کر مکانات بنا کر زمین خرید کے رہ رہے تھے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ نبوت تو ہمارے سلسلے میں رہی نہیں، یہ بنو اسماعیل میں آ گئی ہے، اب ان کا غصہ پھوٹ پڑا۔ انہوں نے تمام حربے استعمال کر لیے اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے، تمام حربے استعمال کر لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ اپنے نبی کی حفاظت فرمائے گا ہر ایک سے جو اللہ کے نبی کو نقصان پہنچ کر دینا چاہے گا۔ وہ کیا کریں، اپنا اسپیکر والا منگوائیں کہ اندر سے کوئی لڑکا ہے یوسف، وہ بڑا والا اسپیکر اٹھا کر کے لے آؤ، کہیں پر رکھ دو، کچھ آواز تو ہوگی اس سے۔ آپ حضرات درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تاریخ اسلام میں یہ بات موجود ہے کہ یہودیوں نے مختلف شکلوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا۔ کبھی پہاڑ کے اوپر سے چٹان لڑکانا چاہا تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چٹان کے نیچے دب جائیں، اللہ نے چٹان کو حکم دیا کہ رک جاؤ، وہیں کو رک گیا۔ کبھی یہودیوں نے کوشش کیا کہ پہاڑ پر اللہ کے نبی چل رہے تھے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ، تو وہ مسلمانوں کا بھیس بدل کر وہ مسلمانوں کے قافلے میں شریک ہو گیا، اور پہاڑ پر جا کر چاہا کہ اللہ کے نبی کو نیچے ڈھکیل دے تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے گر کر نقصان پہنچے۔ یہ سب ہوا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلے لفظوں میں اپنے قرآن پاک کے اندر ایمان والوں کو بتا دیا کہ تم اپنے دوست اور دشمن کو پہچان لو۔ جو دشمن ہے وہ دشمن رہے گا، اس سے کبھی دوستی کی امید مت رکھنا۔ یہاں پر ادھر رکھو مائک، ہم کو بھلے دے دو، مائک نہیں رہا ہے، خالی اسپیکر لا ہے۔ اوپر تو پھر بھی آواز نہیں جائے گی، یہیں پر کچھ ہو گیا آواز سے، کہیں پر کیا
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود اور نصارہ کو کبھی اپنا دوست مت بنانا، بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض کے دوست ہیں، یہود نصارہ کے دوست ہیں اور نصارہ یہود کے دوست ہیں، وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اور آگے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور اگر کوئی ان سے تعلق اور دوستی کرتا ہے تو وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عداوة للذین آمنوا اليہود والنصارى، تم ضرور بھی ضرور پاؤ گے دشمنی کے اعتبار سے سب سے بڑا دشمن اپنا ایمان والوں کا جو سب سے بڑا دشمن ہے تم یہود کو پاؤ گے، والذین اشرکوا، اور ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے یعنی مشرکین۔ یہ سب قرآن پاک میں اس لیے بتایا گیا کہ مسلمان جان لے کہ ہمارا دشمن کون ہے۔ قرآن نے کہا، اللہ کا فرمایا ہوا ہے کہ سب سے بڑا کٹر ترین دشمن تمہارا یہود ہے، اور پھر یہود کے بعد دوسرے نمبر پر وہ مشرکین جو بت پرستی کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، وہ بھی دشمن ہے تمہارے۔ یہ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ زمین پر رہنا ہے تو ان سے واسطہ پڑے گا، تو ان سے گھلنا ملنا نہیں ہے، ان کا کلچر اپنانا نہیں ہے، ان کے مدد کے لیے راستہ نہیں بنانا ہے، رہنا ہے ان کے ساتھ اسی زمین پر، لیکن ان کو پہچان کر رہنا ہے کہ وہ تمہارے خیر خواہ کبھی ہو نہیں سکتے، کبھی ہو نہیں سکتے۔ اور کتنے واقعات ہو چکے ہیں ایسے، ہمیں کبھی سبق ملے گا کہ نہیں ملے گا معلوم نہیں۔ اب آج کا جو نقشہ ہے آپ کے سامنے، ہمارے سامنے، وہ تو ہر ایک کے لیے صرف رلا دینے کا نقشہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے پاس رونے کے سوا کچھ نہیں بچا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ 25 لاکھ مسلمان جو ایک گھیرے کے دائرے میں گھرے ہوئے ہیں اور چاروں طرف سے ان کا قبضہ ہے، ان کی مرضی سے ان کو کھانا پہنچتا ہے، ان کی مرضی سے ان کی دوائیں پہنچتی ہیں، یہود کی مرضی سے وہاں پانی کا سپلائی ہوتا ہے، یہودیوں کی مرضی سے وہاں گیس سپلائی ہوتی ہے، یہودیوں کی مرضی سے وہ نکل سکتے ہیں، نکلنے کا مخصوص دروازہ ہے، اسی سے نکل سکتے ہیں۔ اندازہ لگائیے کہ وہ زندگی کوئی زندگی ہے۔ ایک قید خانہ ہوتا ہے بالکل بند، اور یہ قید خانہ ہے کھلا ہوا، لیکن قید خانہ ہونے میں کوئی شک نہیں، اور اس قید میں صرف اور صرف مسلمان ہیں، اور ان کی تعداد کم سے کم 20-25 لاکھ تو ضرور ہے۔ کل ایک آواز آئی اسی حماس سے، غزہ پٹی کے ایک شخص نے اپنے گھر سے ویڈیو بنا کر وائرل کیا پوری دنیا میں۔ عرب ہے، اردو تھوڑی سی
پریکٹس کیا ہوا ہے، اردو جانتا ہے، 1 سال اس نے بغل والے ملک میں جماعت میں لگایا ہوا ہے، اردو سیکھ گیا ہے، اس نے جو اپنی درد بھری کہانی سنایا ہے موبائل پر، جس نے بھی سنا ہے اس کی تو نیند اڑ گئی، اس کی تو زندگی اجیرن ہو گئی کہ ہم کچھ نہیں کر پائیں گے، ہمارے گھر میں ہمارے بچے ہماری عورتیں ہیں، ہمارے لیے صرف مرنا بچا اور کچھ نہیں، کوئی انتظام نہیں، ہمارے پاس کھانے کا کوئی سامان نہیں، پانی بھی ختم ہو گیا ہے، ہم کہیں جا بھی نہیں سکتے ہیں، اپنے بچوں کو اپنی عورتوں کو لے کر ہم یہاں سے نکل بھی نہیں سکتے، اور پھر جو ملبہ ہے وہ تو سب دیکھتے ہوں گے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، اتنی درندگی، اتنا ظلم، اتنی بربریت مسلمانوں کے ساتھ، مسلمان اس طرح ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں کہ کوئی دیکھ لے تو اس کی زندگی برباد ہو جائے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کی تعداد پوری دنیا میں کم نہیں ہے، کم و بیش 50-55 ممالک تو ایسے ہیں جو مسلمانوں کی حکومت جہاں قائم ہے، لیکن کسی میں کچھ بھی سکت نہیں ہے، دم نہیں ہے جو اس کو لگام لگا سکے، جو اس کو کہہ سکے کہ ہم سب کلمہ پڑھنے والے ایک ساتھ ہیں، اگر ہم سب ایک ہو گئے تو تمہارا تو نام و نشان بھی نہیں ہوگا روئے زمین پر، لیکن آج بولنے کا دم کسی میں نہیں ہے، وجہ سب جانتے ہوں گے۔ 1943 میں ہٹلر نے جرمنی سے ان یہودیوں کو نکالا، ایسے نہیں نکالا، پچاس لاکھ یہودیوں کو تو پہلے تہہ تیگ کر دیا، ہولوکاسٹ میں مار ڈالا، اور باقی لوگوں کو چھوڑ دیا، لیکن کہا کہ جرمنی میں تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں، جاؤ کہیں جا کے رہو۔ کہاں جائیں گے؟ انہوں نے بڑے بڑے جہاز لیے، سمندر میں اتر گئے، اور پوری دنیا میں جہاز لے کر بھٹک رہے ہیں، کسی نے بھی اپنے ملک میں ان کو پناہ دینے کی اجازت نہیں دیا۔ آج جتنے ان کے حمایتی کھڑے ہو گئے ہیں، سپر پاور سے لے کر زیرو پاور تک، انہوں نے اس وقت میں یہودیوں کو اپنے ملک میں جگہ نہیں دیا، پناہ نہیں دیا۔ پھر یہ یہودی اپنا جہاز لے کر اس کے فلسطین کی طرف بڑھے، وہ سب تو سمندر کے کنارے ہی بسا ہوا علاقہ ہے، الحمدللہ آنکھوں سے دیکھا تماشا، وہ سب کچھ دیکھا، صلاح الدین ایوبی کا وہ قلعہ بھی دیکھا، جس صلاح الدین ایوبی نے اس مسجد اقصیٰ کو حاصل کر کے مسلمانوں کے حوالہ کر دیا کہ لو، لیکن مسلمان اس کو رکھ نہیں سکے۔ آپس کی چپقلش نے، آپس کی فرقہ بندی نے ہمیں کہاں سے کہاں پہنچایا ہے۔ جب ان کا جہاز فلسطین کی طرف آیا تو انہوں نے دیکھا کہ اگر یہ بھی ہم کو ہٹا دیں گے، نکال دیں گے، نہیں بسنے دیں گے تو پھر ہم کہاں جائیں گے، تو بڑے بڑے بینر لگوائے اپنے جہازوں پر، اور اس میں لکھا کہ ہٹلر نے ہمارے تمام لوگوں کو، ہمارے گھروں کو، ہمارے شہروں کو نیست نابود کر دیا ہے،
اب ہمارے لیے کہیں پناہ نہیں ہے، ہم آپ لوگوں کی طرف آ رہے ہیں، ہمارے ارمان کو آپ لوگ نہ کچلیں، ہمیں پناہ دیں۔ بڑا بڑا بینر لگایا جہازوں کے اوپر اور فلسطین کی طرف بڑھے۔ فلسطین کے مسلمانوں نے انسانیت کے بنیاد پر ہمدردی اور محبت دکھلاتے ہوئے ان کو اپنے ہاں جگہ دے دیا۔ کاش اس وقت میں قرآن پاک کی یہ آیت مسلمانوں کے سامنے ہوتی کہ آپ جس کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں، محبت دکھلا رہے ہیں، یہ آپ کے محبت کے حقدار ہیں بھی کہ نہیں، اور یہ کبھی آپ کے ساتھ محبت کا سلوک کریں گے بھی کہ نہیں کریں گے۔ آپ تو مسلمان ہیں، ہمدردی آپ کے اس میں مزاج میں ہے، لیکن قرآن پاک کو پڑھ لیجئے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ کبھی آپ کے دوست ہونے والے نہیں۔ اور قرآن نے سخت الفاظ میں کہا ہے، یوں نرمی سے نہیں کہا ہے کہ اس میں کوئی گنجائش نکل جائے۔ قرآن نے کہا کہ ہرگز دوست نہ بناؤ یہود اور نصارہ کو، ان میں سے بعض کے دوست ہیں، یہود نصارہ کے دوست ہو جائیں گے، نصارہ یہود کے دوست ہو جائیں گے، لیکن تم کبھی ان کے دوست نہیں بن سکتے اور وہ تمہارے دوست نہیں بن سکتے۔ اور قرآن نے کہا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، تم میں سے اگر کوئی ان سے محبت کرے گا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو وہ بھی انہی میں جائے گا۔ اتنے سخت الفاظ ہیں قرآن پاک۔ بسانے کو تو بسا لیا فلسطین میں، تھوڑی سی تعداد تھی، دبے کچلے تھے، پھر ان کو کاروبار کا موقع ملا، پھر پوری دنیا نے ان کی مدد شروع کر دی۔ لوگ یوں ہی امریکہ کی اولاد ناجائز اولاد نہیں کہتے اس کو، وہ واقعتاً امریکہ کی ناجائز اولاد ہے۔ یہ سازش کے تحت امریکہ نے ان لوگوں کو فلسطین میں گھسایا تاکہ جب وہ گھس جائیں گے پھر وہاں کی زمینوں پر مکانوں پر قبضہ کریں گے، اور اس کے بعد پھر وہاں کے بسے ہوئے مسلمانوں کو جو خاندانی طور پر نبیوں کی اولاد ہیں ان لوگوں کو وہاں سے نکال دیں گے یا ان کو قتل کر دیں گے۔ یہ سازش کے تحت یہودیوں کو وہاں بسایا گیا۔ وہاں کی عوام بہت بھولی بھالی ہے، وہاں کی عوام بہت دین پسند اسلام پسند ہے، لیکن رونا اس بات کا ہے کہ جو اس کے لیڈران آئے، جو حکمران آئے، ان کو دور سے بھی اسلام کا رشتہ ان سے لگا نہیں۔ کپڑا چاہے ان کا اسلامی نظر آتا ہو، رومال اور اقال اور ٹوپیاں بھلے نظر آتی ہوں کہ یہ مسلمان ہیں، لیکن ان کے اندر میں کہیں اسلام نہیں، ان کے گھر میں بھی اسلام والی کوئی عورت نہیں، ان کے گھر میں یہودیہ بسی ہوئی، نصرانیہ بسی ہوئی، اور انہوں نے دنیاوی نفع کے خاطر اتنے مسلمانوں کو قربانی کی بھیٹ چڑھا دیا۔ آج جو نقشہ ہے اتنا خطرناک ہے کہ بتانا بھی مشکل ہے۔ ہمیں تو قرآن پاک کے حکموں پر چلنا چاہیے، بھروسہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ ہم دنیا کے نفع کی خاطر اپنی قوم کو قربان گاہ میں پہنچا دیں گے؟ میرے بزرگوں اور دوستو، آج سعودی کا کیا حال ہے؟ یہود کے لیے مستقل ایک بڑا خوبصورت سا شہر لیون بسایا جا رہا ہے سعودی سرزمین پر، اور وہاں کے پرانے باشندوں کو وہاں کے حکمرانوں نے یہ کہہ کر وہاں سے ہٹا دیا کہ تم جاؤ پیسے لے لو، پیسہ ہم زیادہ سے زیادہ بڑھا کے دے دیں گے، لیکن تم اپنا شہر چھوڑو، اپنی بستی چھوڑو اور جا کر کہیں بس جاؤ، جہاں چاہو زمین خرید لو، مکان بنا لو، یہاں سے ہٹ جاؤ، یہاں میرے دوست لوگوں کو بسانا ہے۔ ان لوگوں نے کہا آپ ان کو بسا لو،
ہم منع تو نہیں کر رہے، لیکن ہم تو باپ دادا کی زمین پر ہیں اور اس زمین سے ہمیں محبت اور پیار ہے، ہمیں بھی یہاں رہنے دو۔ کہا نہیں، تم لوگ اس لائق نہیں ہو، تم ان کے ساتھ رہنے کے قابل نہیں ہو۔ اب سوچ سکتے ہیں کہ ان حکمرانوں کے دماغ میں اتنا کوڑا بھرا ہوا ہے کہ اپنے مسلمانوں کو، جو پرانے مسلمان وہاں کے بسے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ جو ہمارے مہمان آنے والے ہیں، ہمارے دوست آنے والے ہیں، ان کے ساتھ تم کو رہنا مناسب نہیں ہے۔ ان کے رہن سہن کا انداز کچھ اور ہوگا، ان کی عورتیں ننگی سڑکوں پہ دوڑیں گی، وہاں شراب خانوں کا بازار گرم ہوگا، وہاں پر رنگ و سرود کا مسئلہ آ جائے گا، اور آپ لوگ لمبا لمبا کرتا پہنے ہوئے، آپ لوگ ٹوپی پگڑی والے مسلمان، آپ لوگ مسجد میں اذان دینے والے اور نماز پڑھنے والے، ان کے ساتھ آپ کا گزر مشکل ہے۔ اس لیے آپ زیادہ سے زیادہ پیسہ لے لو، اپنا مکان اپنی بستی چھوڑ دو، جا کے کہیں بس جاؤ۔ اور بن رہا ہے شہر لیون بہت تیزی کے ساتھ بس رہا ہے، آگے کیا ہوگا وہ اللہ جانتے ہیں۔ یہ یہود قوم اگر اتنے پر قناعت کرنے والی ہوتی تو فلسطین میں جو جگہ ان کو مل گئی تھی، کیا اسی پر وہ گزر بسر نہیں کر سکتے تھے؟ لیکن انہوں نے پھر اور زیادہ قبضہ کرنا شروع کیا، اور یہ دیکھا گیا، ابھی بھی دیکھا جا رہا ہے کہ وہاں 10 یہودی چلا جاتا ہے کسی محلے میں، اور بڑا بڑا خاندانی مکان جو حویلی نما پہلے زمانے کا بنا ہوا ہے، وہاں دروازہ کھٹکھٹا کر وہ کہتا ہے آپ لوگ 3 منٹ کے اندر گھر خالی کر دو، 3 منٹ کے اندر گھر خالی کر۔ وہ کہتے ہیں ہم کہاں جائیں گے؟ کہا کہیں چلے جاؤ، گھر خالی کرو ورنہ سب کو گولی سے بھون دیں گے۔ اور اس کے بعد ان کو ہاتھ پکڑ کر عورتوں کو، بچوں کو، سب کو باہر نکالتا ہے اور گھر میں قبضہ کر لیتا ہے۔ ایک نہیں، اس فلسطین میں مسجد اقصیٰ کے اطراف میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ بے شمار مکانات ہیں جو یہودیوں نے اس طرح قبضہ کیا۔ اس کے بعد ان کے ہی شہر میں ان کو 2 نمبر کا شہری بنا دیا۔ خود یہودی فلسطین میں 1 نمبر کے شہری بن گئے۔ انہوں نے گاڑی کا نمبر پلیٹ تک کلر چینج کر دیا کہ سفید پلیٹ کی جتنی گاڑیاں ہوں گی یہ فلسطینیوں کی ہوں گی، اور یہ ہرے رنگ کی جو پلیٹ ہوگی وہ ہماری یہودیوں کی ہوگی۔ اب دور سے دکھائی پڑ رہی ہے یہ فلسطینیوں کی گاڑی ہے، جو چاہو کر لو۔ کوئی قاعدہ قانون بھی نہیں ہے کہ آدمی کہیں جا کر اپنا شکوہ کر سکے، کہیں جا کر کسی سے مدد حاصل کر سکے، نہ کورٹ ہے نہ کچہری ہے، جو یہودی کر لیں سب جائز ہے۔ اب تو پوری دنیا میں جو اقوام متحدہ اپنے آپ کو کہلاتا ہے، لیکن وہ کچھ نہیں ہے اس کے سامنے۔ اس نے اعلان کر دیا کہ غزہ والوں کے لیے پانی بند کر دو، بجلی بند کر دو، کھانا بند کر دو، گیس بند کر دو، ان کا راستہ بند کر دو، اور اوپر سے اتنا بم گراؤ کہ سب کے سب وہاں ختم ہو جائیں، اور کوئی کسی کے بتائے ہوئے قانون پر کوئی نہیں چلے گا، جو ہم کہہ رہے ہیں وہی ہوگا۔ یہ نقشہ بن گیا۔ اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں تو قرآن نے کہہ دیا تھا کہ دیکھو اپنے دوست کو دوست سمجھو اور اپنے دشمن کو دشمن ہی سمجھو، لیکن یہ صرف دنیا کے خاطر۔ جب یہودی زمین خرید رہے، مکان خرید رہے ہیں، تو ہمیں تو چاہیے نا کہ ہم اپنی سرزمین نہ بیچیں، ہم ان کو بسنے نہیں دیں، یا وہ بسے ہیں تو ان کو دائرے کے اندر محدود رکھیں۔ لیکن پہلے تو انہوں نے لوگوں کے دلوں پہ قبضہ کیا، حکمرانوں کے دلوں پہ قبضہ کیا، حکمرانوں کو خرید لیا، اور اس کے بعد قوم کا سودا کروا لیا حکمرانوں سے، قوم کا سودا ہو۔ میرے بزرگوں، خطرے کی وہ گھنٹی بج رہی ہے کہ اگر سعودی کی سرزمین پر یہودی بس گئے تو وہ وہاں پر رکیں گے نہیں، وہ کہیں گے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے، ہمیں 1 لیون سٹی سے کام نہیں چل رہا، ہمیں تو ایسا 10 سٹی چاہیے۔ اور پھر اس وقت میں جو حکومت ہوگی سوائے ان کی ناک رگڑنے کے ان کے سامنے کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر وہ جہاں چاہیں گے، وہ کہیں گے مکہ شہر میں ہم کو چاہیے، ہم کو مدینہ منورہ کے شہر میں چاہیے، جگہ چاہیے، اور وہاں کا حکمران وہ بھی کریں گے۔
اب تو انہوں نے بلا لیا اسرائیل کو، ریاض میں بٹھا کے معاہدہ کر رہے ہیں، کاروبار پر دستخط ہو رہا ہے، تو جگہ تو دے رہے ہیں نا۔ میرے بزرگ اور دوستو، کچھ کہنے کا کی ہمت نہیں ہے، سکت نہیں ہے، بس بات اتنی ہے کہ ہم لوگ اپنے دشمن کو پہچانیں۔ آپ مزاج اسلام کا سمجھیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عاشورہ میں 2 روزہ رکھنے کا کیوں حکم دیا؟ فرمایا، صحابہ نے کہا کہ یہود روزہ رکھتے ہیں محرم کی 10ویں تاریخ کو، حضور نے فرمایا تو ہم 2 روزہ رکھیں گے، 1 روزہ ہم نہیں رکھیں گے کہ یہودیوں سے اتنی سی بھی ہماری مشابہت ہو جائے کہ یہودی بھی رکھتے ہیں ہم بھی رکھتے ہیں، نہیں وہ 1 رکھتے ہیں ہم 2 رکھیں گے۔ مزاج بتایا کہ ہم مسلمانوں کا مزاج کیسا ہونا چاہیے کہ ان سے مشابہت ہمیں نہیں کرنا۔ فرمایا داڑھی تو یہود بھی رکھتے ہیں، فرمایا وہ داڑھی رکھتے ہیں، مونچھ بھی رکھتے ہیں، ہم مونچھ کو ترشوائیں گے تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو جائے۔ یہ مزاج ہمیں جاننا چاہیے کہ ہمارا اسلام ہمیں کیا مزاج دیتا ہے۔ یہودیوں سے اتنی سی بھی دوستی اور تعلق اور ان سے کوئی بھی معاملہ مشابہت کا ہمارا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم ان کو پکا کٹر دشمن سمجھیں، وہ دشمن ہیں، اور جو مسلمان ہیں وہ ہمارے دوست ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ ہم جہاں تک ہو سکے، جتنا ہو سکے، جس طرح ہو سکے ہم ان کی مدد کر سکتے ہوں تو ضرور کریں، اور اگر نہیں کر سکتے ہیں تو دعا تو کر ہی سکتے ہیں۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ سے گڑ گڑا کر کہے، یا اللہ یہ آپ کے بندے ہیں، اتنے بڑے امتحان کے قابل نہیں ہیں، یہ آپ کے نبی کا کلمہ پڑھنے والے آپ کے پیارے نبی کی امت ہیں، اے اللہ ان پر رحم فرما دیجیے، ان کی جان بخشی فرما دیجیے، ان میں معصوم بچے بھی ہیں، پردہ دار عورتیں بھی ہیں، اے اللہ ان کی حفاظت فرما دیجیے۔ 2 رکعت نفل پڑھ کر، صلاۃ الحاجت پڑھ کر، رات کے وقت میں، دن کے وقت میں ان کے لیے دعا ضرور کریں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔